نے کہ کوئی لٹیرا مال لٹ کے نہ لے جائے، کچھ اس واسطے پریشان نے کہ اولاد نہیں، کچھ اس واسطے پریشان نے کہ اولاد تے ہے لیکن نالائق ہے، کچھ اس واسطے پریشان نے کہ پیسہ بہت ہے لیکن ڈاکٹر نے آکھیا کہ جو دی روٹی کھانی ہے، اس تو علاوہ کوئی چیز کھائیں گا تو تیری جان نو خطرہ ہے، کچھ اس واسطے پریشان نے کہ طبیعت ٹھیک ہے، ٹیسٹ بھی ٹھیک نے، لیکن انہاں کھان واسطے مال کول موجود نہیں، فاقے دی زندگی ہے، یعنی مختلف طبقات نے مختلف پریشانیاں دے اندر گرے ہوئے نے۔ یا رب العالمین تو ایک فیصلہ فرما دے کہ ساڑھے دل مطمئن نہیں، ساڑھے دل پریشان نے، کوئی کسی طرح دی پریشانی، کوئی کسی طرح دی پریشانی، بیٹے دی شادی کرو تا پریشانی، بیٹی دی شادی کرو تا پریشانی، یا اللہ پاک پریشانیاں مختلف، لوگ بھی مختلف، لیکن ایک فیصلہ فرما دے کہ انہاں پریشانیاں دا مداوع کی، انہاں پریشانیاں دا حل کی ہے۔ قرآن پاک دی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اے اللہ دے کلام تو لا ریب کتاب ہے، بابا سے بلند بولو، تو لا ریب کتاب ہے، تیرے اندر شک نہیں، جو تو فیصلہ فرما دے ساڑا سر تسلیم خم ہے، اسی منن واسطے تیار آ، تو ہدن للمتقین ہے، تیرے اندر ہر سوال دا جواب موجود ہے، تبیانا لکل شیء، تفصیلا لکل شیء، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تیرے اندر ہر خشک شے دا بیان موجود ہے، ہر تر شے دا ذکر موجود ہے، کائنات دا کوئی حل نہیں جنہا تیرے اندر موجود نہ ہوئے۔ اے اللہ دی کتاب حل ارشاد فرما، اے بھی پریشانی، آوی پریشانی، آوی پریشانی، یا اللہ دل دا اطمینان نصیب نہیں ہوندہ، یا رب العالمین تیری کتاب جو فیصلہ لینا چاہنے ہیں، اپنی کتاب نو فرما، کچھ کھول کے بیان کرے۔ رب العالمین نے فرمایا پڑھو میری کتاب، پڑھو میرا قرآن، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم الشان معجزہ، میری کتاب، میرا کلام، میرا قرآن ہے، یہ بارگاہ پیش ہو جاؤ۔ یا رب العالمین کچھ ارشاد فرما کہ ساڑھے دلان یہ پریشانیاں کس طرح ختم ہون، ان دا مداوع کس طریقے نال ہوگی۔ رب العالمین نے فرمایا میری کتاب بول بول کے دستی ہے، میری کتاب کھول کھول کے بیان کر دی ہے، اس بات لو کہ اے لوگوں اگر دلان دا اطمینان چاہتے ہو دنیا دے مال وچ نہیں ملے گا، دل دا اطمینان چاہتے ہو دنیا دی دولت وچ نہیں ملے گا، اگر دل دا اطمینان چاہتے ہو انہاں کوٹھیاں وچ، بلڈنگاں وچ، محلہ وچ، کاراں وچ، کوٹھیاں وچ، پلاٹ وچ، بینک بیلنس وچ اور دنیا دے مال و متاع وچ تانوں نہیں ملے گا، یا اللہ کتاب نو فرما سارے سامنے بیان کرے کہ تھانوں دلوں دا اطمینان کیڑی چیز نہیں میسر آئے گا۔ رب العالمین نے فرمایا میری کتاب تھوڑے سامنے واضح اعلان کر دیے بھئی کائنات والیو در در نہ پھرو، نمک ٹوئیاں نہ کھاؤ، اندھیر نگری وچ جا کے بیوقوفاں دی طرح دوڑن نہ لگ پو کہ تھوڑے سامنے نور نہ آوے، تھوڑے سامنے اجالا نہ آوے۔ اللہ دی کتاب کچھ فرمایا اگر دلوں دا اطمینان چاہتے ہو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار دلوں دا اطمینان اللہ دے ذکر کے اندر رکھیا گیا ہے۔ سارے بولو، سارے بولو، سارے بولو، دلوں دا اطمینان۔ اگر دل نو قرار دینا چاہتے ہو تو میں رب دا ذکر کرو، اگر دل نو اطمینان دینا چاہتے ہو میرا کثرت نہ ذکر کرو، جیڑا میرا ذاکر بن جائے گا، جیدی زبان میرا ذکر کرے گی، فرمایا میں اس کے دل نو اطمینان عطا فرما دیاں گا، اس کا دل مطمئن ہو جائے گا، تھوڑے اتے قناعت کر لے گا،
تھوڑا مل گیا نا وہ قناعت کرے گا، وہ لالچ وچ نہیں آئے گا. تھوڑا مل گیا وہ قناعت کرے گا، وہ زیادہ دی تدبیر نہیں اختیار کرے گا. میں رب اس دے دل نو تسلی بھی عطا کر دیاں گا، تشفی بھی عطا کر دیاں گا. اور یہاں ایک نقطہ ہے وہ سن لے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ دا ذکر تے ہے ہی ہے. حضرت امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر البیان کے اندر اس آیت کریمہ دے تحت پتہ کی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس تو مراد ہے کہ اللہ فرمانا چاہتا ہے کائنات والیو اگر دلاں نوں اطمینان دینا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ دا تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا ذکر کثرت میں کریا کرو. کھلے دل بولو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ. میں رب دا ذکر تے کرنا ہی کرنا جے نا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کریا کرو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دا ذکر کریا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اب ایک یہاں دوسرا نقطہ یاد رکھے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے ہی ذکر خدا ہے. جی اگر پڑھنا ہو تو کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام قاضی ایاز مالکی اندلسی الیحسبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھے، اور اس کی تشریحات میں پڑھنا ہو تو پھر نسیم الریاض امام شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ کو پڑھے، اور پھر تفصیل اور پڑھنی ہو شرح شفا امام اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ کو پڑھے. پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کر دیا کیا کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے ہی ذکر خدا عز و جل. میں قرآن پاک سے اس کی ایک مثال دے دوں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اطاعت خدا ہے. پھر میں کہہ سکتا ہوں نا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. محبوب جڑی مٹی کافرال تو سٹی ہے نا، یہ سونیا تو نہیں سٹی بلکہ میں رب نے سٹی ہے. یہ قرآن پاک ہے. پھر میں یہاں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے درخت دے تھلے بہ کے بیت رضوان دے ویلے جنہ صحابہ سونیا تیرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہو، تیرے ہاتھ بیعت نہیں بلکہ میں رب دے ہاتھ بیعت کیتی ہے، اور انہاں دے ہتھاں اتے میں رب دا دستے کرم موجود ہے. سمجھ آگئی مسلمان بھائیو کہ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو جدا نہیں، اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خدا تو جدا نہیں. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خدا ہے. صحابہ کرام دا ذکر کرنا، اہل بیت کرام دے تذکرے کرنا، اللہ دے پیارے ولیاں دا ذکر کرنا، اللہ دے پیارے دوستان دا ذکر کرنا، اللہ دے صالح تے برگزیدہ بندیاں دا ذکر کرنا. حقیقت دے اندر سارا ذکر خدا ہے. او دی وجہ ہے میرا رب ہوے جن نے انہوں شانہ عطا کیتیاں نے، میرا رب ہوے جن نے انہوں عظمتاں عطا کیتیاں نے. اس سے واسطے میرے اللہ نے فرمایا دوسرا مقام قرآن پاک دا رب العالمین نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم. فرمایا تم میرا ذکر کر میں تیرے چرچے کرانگا. بابا سے بلند بولو تم میرا ذکر کر میں تیرے چرچے کرانگا، میں تیرا ذکر کرانگا تم میرا ذکر کر. اس تو یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا اللہ دے ولیاں دے عرصاں تے جائیدہ ہے اتھے اللہ اللہ ہوندی ہے، اللہ دے پیارے بندیاں دے ذکر ہوندے نے، اللہ دے پیارے بندیاں دے تذکرے ہوندے نے. میرا رب اتھے عملی تفسیر بیان کر دینا ہے اور دس دن دا کائنات والیاں نو ایک کائنات والیو اے جڑا اللہ اللہ کیتا جا رہا ہے، اے جڑی فرید فرید کیتی جا رہی ہے، میرے پیارے بندیاں دا تذکرہ کیتا جا رہا ہے. اس نے میں ایک مثال دے دیا تاجدار گولڑا فیضان پیر سیال اجپال اعلیٰ حضرت گولڑوی پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ پاک پتن شیف حضور بابا جی
فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے اسے پاک دے گئے نے اتھے فرید اندی نظر آئی ہے اللہ محمد چار یار آج یہ خواجہ خطب فرید اک فرید یا فرید ایک نعرہ لان والا تجھے سارے جواب دین والے ایک بندہ اتھے حاضر خدمت ہو گیا اے اللہ دے پیارے بندے میں سنیے اللہ نے توانو بڑا انعام عطا فرمایا ہے اس گل دا میں نو جواب دیو میرے دل نو اطمینان دیو میرا دل مطمئن کرو یہ کس طرح ہو سکتا ہے اتھے لوگ آندے نے اللہ دے ولی دی بارگاہ دے اندر اتھے آ کے اللہ اللہ نہیں کر دے اتھے آ کے اللہ اللہ دا ذکر نہیں کر دے اللہ کریم دا ذکر نہیں کر دے اللہ رحیم دا ذکر نہیں کر دے رب العالمین دا تذکرہ نہیں کر دے اتھے آ کے آندے نے اگ فرید یا فرید اگ فرید یا فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید اے پیر میرے علی شاہ میں نے جواب دیو میرے دل نو اطمینان عطا کرو آپ نے فرمایا میں تینوں قرآن پڑھ کے اطمینان دینا رب العالمین نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اور دنیا تے رہن والیا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کراں گا ہائے یا رسول زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد فرمایا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کراں گا تیرے دنیا تو جان تو بعد میں تیرے ڈنکے بجا دیاں گا تیرے نام دے ترانے الاف دیاں گا ہر بندے دی زبانوں تے تیرا نام آ جائے گا پاویں داتا لیے چویری ہوگے ہر بندہ یاندہ داتا 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 ادھر آندے نے خواجہ خواجہ ادھر آندے نے بابا فرید الدین گنجے شکر حق فرید یا فرید ادھر آندے نے میرا پیر باہو قادے چرچے نے اللہ وہی وعدہ پورا کردہ دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرانگا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا تیرے سوال دا جواب دے وے تیرے دل دا اطمینان دے وے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ جڑا قرآن اندر فرمایا انہوں پورا کر کے کائنات دے سامنے روز روشن دی طرح واضح کر دیتا ہے یہ فرید ہوئے جنہیں ساری زندگی اللہ اللہ کی تھی ہے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے بابا فرید الدین گنجے شکر مسعود رحمت اللہ علیہ پوری زندگی رب رب کی تھی ہے اللہ دے ذکر کیتے نے اللہ دے تذکرے کیتے نے اللہ اللہ دا اس وظیفے نو اپنی زبان دا اسے جان بنا لیا اپنے قلوب و ذہن نو ادنال منور کر دے رہے نے اللہ اللہ دے ذکر نال اپنی زبان نو تر کر دے رہے نے میرے رب نے اجورس دے ویلے تے وعدہ پورا کر دیتا ہے اے فرید الدین تم میرا نام نہیں دا رہا ہے میرا ذکر کر دا رہا ہے میں وعدہ جو پورا کرنا وا پیا کہ میں تیرے نام دے چرچے کروا دیتے نے کوئی لمحہ اپنا اللہ دے ذکر تو غفلت اندر بالکل نہ گزارے آجے اس واسطے حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ دائی ترجمہ کر دیا فرمان دینے تواڈا کوئی مرشد ہے تو میرا بھی کوئی مرشد ہے جن نے مینو درس دیتا ہے جن نے مینو سبق دیتا ہے میرے مرشد کریم نے مینو یہ درس دیتا ہے اور مینو یہ پڑھایا ہے مینو یہ سمجھایا ہے فرمان دینے میرے پیر نے فرمایا کہ جو دم غافل ہے توجہ فرماند نے جو دم غافل سو دم کافر فرماند نے جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد پڑھایا فرماند نے سنیا سخن گیا کھل اکھیں سنیا سخن گیا کھل اکھیں اساں جت مولا والے
لایا جان والے رب دے ایسا ایسا عشق کمایا تے مرنے تو پہلا مر گئے باہو مرنے تو پہلا مر گئے باہو وہ ایسا تا مطلب نو پایا اللہ اکبر ماشاءاللہ یا غوث اعظم زندہ باد زندہ باد زندہ باد کیڑا جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اکبر یہ ہے ذکر خداوندی کی بہاریں وہ ایک جگہ فرماتے ہیں نا جو دم غافل سو دم کافر سویو حساب وگتے ہو میں قربان انہاں دے باہو جنہ کھو پریم دے جتے ہو وہ چنگے نے جنہ رات کھو جتے رکھے کی مطلب ساری دنیا ستی سارا محلہ ستا سارے گھر والے ستے اے اٹھ کے اپنے اللہ دی یاد وچ رہ کے اللہ دا ذکر کر دائے بیا بولو اللہ دا بابا سے بلند بولو اللہ دا ذکر کر دائے بیا اس واسطے کہنے والا سمجھان والا سمجھا گیا آندہ دنیا دے مالو متانوں کو رکھ کے غرور نہ کری ایمیں تکبر ویچنا آ جائیں ایمیں رونت ویچنا آ جائیں اپنے رشتہ دار جڑے غریب نے انہوں اپنے آپنانوں نیوہ نہ سمجھی نیچا نہ سمجھی چونکہ اللہ دی بارگاہ دے اندر بلکہ میں حدیث پیش کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم بل هو ينظر الى اعمالکم ونیاتکم اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک وچوں اے اعلان کروانا ہے بیا اے سونیا اس بات دا اعلان کر تاکہ تیرے غلاماں نو مسئلہ سمجھ آوے مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی بارگاہ دے اندر مالدار دا مقام نہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر رشتہ داراں دے نال تعلق توڑن والے دا مقام نہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر نماز تو غفلت کرنے والے دا شان نہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر کدا شان فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم تواڈا رب تواڈے شکلاں نہیں ویندا تواڈیاں صورتاں نہیں ویندا اے سونا ہے اے کوجا ہے اے چھلا ہے یا عقل مند باشعور ہے نہ رب تواڈے مالو متا ویندا ہے بل ہوا ينظر الى اعمالکم ونیاتکم اللہ جدوں ویندا ہے تواڈیاں نیتاں ویندا ہے رب جدوں ویندا ہے تواڈے عمل ویندا ہے بل ہوا ينظر الى اعمالکم ونیاتکم اس واسطے سمجھان والا سمجھا گیا دنیا دے مال تے غرور نہ کریں تکبر وچ نہ آویں نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ دریا بات کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ دریا بات کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے
نہ کرے آباد کرنے سے، بلکہ تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ قلوب و ذہان کو منور فرمائے گے۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ آباد کرنے سے مل کے سارے ذرائع کہنا ہے، نالے زیارت حضور کے ولی عالم دی فرماؤ، نالے آپ دے فیض دے نال انہاں چیز شیر و گنگناؤ، بلکہ تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، مل کے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو نفی اس بات پانی ملے ہر رگے ہر جائی اندر بھوکی مشک مچایا جانے پھلن تے آئی رگ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی فرماندے نے جیوے مرشد کا مل باہو، جیوے مرشد کا مل باہو، جے پوچھی لائی اتارو بیٹھ یا غوث حضرات، یہ ہیں بہاریں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی۔ تو جب مرشد کی نگاہ کامل مل جائے پھر یہ ذکر بھی آسان ہو جاتے ہیں، ذکر بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ میری بلند اقبالی ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ بیرہ شریف جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت حضور قبلہ عالم ہماری ایک کھجور والی مسجد تھی، ادھر تشریف لائے، میں نے آپ کے گلہائے نمایاں جو تھے وہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج مجھے پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات موقع عطا فرما رہی ہے کہ حضور قبلہ عالم تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور آپ اپنے نورانی جو مواعظ حسنہ ہیں ان سے میرے اور آپ سب کے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں۔ میں بار دیگر حضور قبلہ عالم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کرم فرمایا، آپ تشریف فرما ہوئے، ہمارے حوصلے بلند ہوئے، ہمیں برکتیں نصیب ہوئی آپ کے تشریف لانے کی وجہ سے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ حضور قبلہ عالم کی عمر میں، صحت میں، عزت میں، اور جو دین کا کام آپ کر رہے ہیں اس میں مزید آسانیاں عطا فرمائے اور زندگی میں بہت زیادہ برکت نصیب فرمائے۔ آپ کا سایہ عاطفت عالم اسلام کے سر پہ تا دیر صحت و تندرستی سے قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں خود ہی عرض و معروض پیش کر رہا ہوں کہ حضور اب تشریف لائیں، کرم فرمائیں اور ممبر شریف پہ جلوہ فرما ہوں اور ہمیں اپنے مواعظ حسنہ سے لطف اندوز فرمائیں۔